ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک تو یہ ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیمبر لگے، آپ کے ہر قول اور ہر فعل پر ساری کائنات صدقے واری جائے۔ لہذا سرکار کے کسی بھی قول و فعل کو ہلکا لینا بہت بڑی بدبختی اور محرومی ہے۔ اس تمہید کے بعد ہم جشن غدیر کے حوالے سے اپنی معروضات پیش کرتے ہیں۔ قصہ غدیر بہرحال ایک مستند قصہ ہے جسے تاریخ اسلام میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ناسبی صفت لوگ اس واقعے کو وہابیہ کی طرح یوں چھپا گھٹا کر پیش کرتے ہیں جیسے یہ کوئی عام سی بات تھی۔ بس کچھ لوگوں کے دل میں کبیدگی پیدا ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ کبیدگی دور کر دی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیوقوف کہے کہ غار ثور میں نبی و صدیق بس کفار سے چھپنے کے لیے گئے تھے، دیگر کوئی روحانی مفاد وغیرہ نہ تھا۔ رافضی صفت لوگ اسے یوں بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جیسے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو مطلقاً اپنا ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی جانشین مقرر کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلفائے ثلاثہ تک پہ بھی فائق کر دیا، جبکہ راہ راست مذکورہ ہر دو افراط و تفرید کے درمیان ہے، اور وہ یہ کہ نہ تو قصہ غدیر کا مقصد فقط دلوں کی کبیدگی دور کرنا تھا اور نہ ہی مطلق خلافت کا اعلان، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جمع غفیر میں جب وجہ تہلیک کائنات نے مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھ مبارک میں تھاما اور من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا ملتہ جاں فضا سنایا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ خلفائے ثلاثہ کے بعد مولا کائنات کی عزت و شان، مقام و مرتبے اور رفعت و عظمت کے پھریرے عرش تا فرش لہرا دیے جائیں، زمانے والوں کو بتا دیا جائے کہ مولا کائنات کی کثر شان تمہیں جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دے گی۔ جب بھی علو والے علی کا نام تمہارے سامنے آئے تو یوں سمجھنا کہ گویا خود حمد والے محمد کی ہستی تمہارے سامنے آ گئی ہے۔ پوری حدیث مبارکہ یوں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر ہم پر نزول اور قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مسلمانوں کا ان کے نفسوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الستم تعلمون انی اولی بکل مومن من نفسہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا اس کے نفس اور اس کی جان سے زیادہ دوست اور محبوب ہوں؟ سب نے عرض کیا کیوں نہیں، ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، اے اللہ میں جس کا دوست ہوں تو یہ علی بھی اس کے دوست ہیں، اے اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی فرما، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، علی آپ کو مبارک ہو، آپ ہر صبح اور ہر شام یعنی ہر وقت ہر مومن اور مومنہ کے دوست اور محبوب ہو گئے۔